بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، حضور علیہ السلام کی ذات پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے شروع میں لفظ انا ہے۔ انا کا مطلب ہے بے شک، یعنی یہ بات پکی اور سچی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے حضور کی ذات پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یصلون، یصلون جو ہے یہ ایک مضارع کا صیغہ ہے جو زمانہ حال اور استقبال دونوں پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، ترجمہ یہ ہوا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور علیہ السلام کی ذات پر درود شریف پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی حضور علیہ السلام کی ذات پر درود اور سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ سامعین کرام، آئیے کہ اگر ہم درود شریف پڑھیں تو ہمیں اس کا کیا اجر ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نسائی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ میری ذات پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجوں کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس پر رحمتیں جو ہیں وہ نازل کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا اب بندے کی مرضی کہ مجھ پر میری ذات پر کم درود شریف پڑھے یا زیادہ پڑھے۔ اور اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن میرے قریب زیادہ تر وہی شخص ہوگا جو میری ذات پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہوں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میری ذات پر درود شریف پڑھتا ہے، فرمایا کہ میں کل قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے سبز جوڑا پہن کر کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ آج حضور علیہ السلام کی امت میں سے کون جنت میں جاتا ہے اور کون جہنم میں جاتا ہے۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ اچانک حضرت آدم علیہ السلام کی نگاہ جو ہے ایک شخص پر پڑے گی جس کو فرشتے جو ہیں جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام حضور علیہ السلام کو پکاریں گے، عرض فرمائیں گے یا احمدو یا احمدو، یعنی اے احمد اے احمد۔ اس وقت حضور علیہ السلام فرمائیں گے لبیک یا ابو البشر آدم علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام فرمائیں گے اے آدم علیہ السلام میں حاضر ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آپ کے ایک امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو اسی وقت حضور علیہ السلام فرشتوں کو فرمائیں گے اے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ تو فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حکم خدا کے پابند ہیں، ہم حکم عدولی نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اے محبوب میں تجھے تیری امت کے معاملے میں تجھے پریشان نہیں کروں گا۔ تو اس وقت جب حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے، گزارش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں کو اطیعوا محمدن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا اے فرشتوں تم میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو اس وقت فرشتے جو ہیں اس شخص کو لے کر دوبارہ میزان عدل پر آئیں گے۔ اس وقت جب اس کا دوبارہ جب اعمال نامہ تولا جائے گا تو حضور علیہ السلام اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے ایک سفید کاغذ کی پرچی جو ہے
نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جس کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا، یعنی نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں پر جب غالب آ جائیں گی تو حکم ہوگا کہ اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ تو اس وقت وہ شخص عرض کرے گا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں۔ عرض کرے گا کہ آپ بتائیے تسی کہ آپ کون ہیں، آپ تھوڑا اپنا تعارف تو کروائیں۔ حضور علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں تیرا نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں۔ فرمایا کہ جو تم میری ذات پر درود شریف پڑھتا تھا، آج یہ تیرے درود شریف پڑھنے کا اجر اور تجھے ثواب ملا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جہنم سے آزاد کر کے جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، دیکھیے کہ درود شریف کی کتنی برکت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ذات پر درود شریف پڑھیں۔